بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام عدل قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 57 پیش خدمت ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کن آفات کا شکار ہوتا رہا اور ہوتا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کو ایک عالمی ایٹمی طاقت بھی ایک فوجی ڈکٹیٹر شاہ الحق نے ہی بنایا۔ پاکستان کا اقتدار 1951 سے لے کر 1970 تک افواج پاکستان کے چیف کمانڈر ایوب خان، اس کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی، انگریزی زبان کے حکومتی اسکالر، ملک کی انتظامیہ، فوج کی عدلیہ کے ذریعے اپنے زیر کمانڈ انگریز کے مغربی جمہوریت کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے غیر اسلامی قوانین کا تعلیمی نصاب، اس کے احتساب نما انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے تعلیمی ادارے جن پر انگریز کا پالتو 5-6 ہزار پر مشتمل ملکی غدار جگیردار ٹولہ کی بالادستی جاری ہے۔ انہی تعلیمی اداروں سے ان کی اولادوں پر مشتمل انتظامیہ، فوج، عدلیہ کے شاہی طبقہ کے انگریزی زبان کے کفر کے حکومتی اسکالر تیار ہوتے۔ پاکستان کے 23 کروڑ کسانوں مزدور پر مشتمل فرزندان اسلام کو کفر کے طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط نظام کی پیروی کرنے کے پابند بناتے۔ انگریز کے دور حکومت کی طرح 70% کسانوں کے تمام وسائل، خام مال سے کمائی ہوئی دولت، ہر قسم کی خوراک، لباس، پھل، میوہ جات، ہر قسم کا گوشت، 29% مزدور، محنت کش، ہنرمند، لوہا، سیمنٹ، اینٹ کی فیکٹریوں کا کارخانوں، ملک کی تمام تعمیرات، ان کے علاوہ نہریں، سڑکیں، ڈیم تعمیر یہ کریں۔ 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین کمشنروں، ججوں، جرنیلوں میں بطور انعام تقسیم کرنا، ان کے تمام وسائل، خزائن، زر مبادلہ پر بالجبر قبضہ کرنا، 23 کروڑ کسانوں مزدور کو ان کے خزائن سے محروم کرنا، ان کو تعلیم، خوراک، لباس، ادویات، بنیادی ضروریات حیات سے محروم کرنا، ان کو تنگ دستی، بیروزگاری، بھوک، لنگ کے کینسر میں بلبلاتے، سسکتے، بیچارگی کی زندگی گزارتے، تڑپتے، مرتے، اس جہان فانی سے فارغ ہونا ان کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ 1947 کو انگریز کا وائسرائے ہند پاکستان سے فارغ ہو کر لندن چلا گیا۔ اس کا چارج قائد اعظم وائسرائے پاکستان یعنی گورنر جنرل پاکستان بنے۔ انہوں نے 1948 کو وفات پائی۔ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا، جو 1948 تا 1951 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1951 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کو سازش کے تحت شہید کیا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے پاکستان پر 1951 کو قبضہ کیا۔ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کو وزیر اعظم، ان کی جگہ 1951 تا 1954 تک افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا۔ ایوب خان، فوجی کمانڈر سکندر مرزا نے مل کر 1954 کو بالجبر اس سے استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا۔ اسی وقت فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا۔ ایوب خان نے دونوں گورنر جنرل کے ذریعے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کو حکومت سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرتا اور ان کی اجازت چیف جسٹس منیر سے لیتا رہا۔ عوام نے احتجاج کیا تو 1958 کو مارشل لا لگا کر سکندر مرزا کی حکومت کو ختم، خود فوجی ڈکٹیٹر بن کر پنجاب سے نواب کارا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے جگیردار ٹولہ کو حکومتی عوام مہیا کیے۔ جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں کے شاہی طبقہ نے پاکستان کو جیل، عوام کو قیدی،
افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی نے اہل وطن کو یرغمال بنا دیا۔ ان کے پیدا کردہ مال و دولت، وسائل، خام مال، ہر قسم کی مصنوعات، ذرائع آمدن، ملکی خزانہ کو اپنے تصرف میں لانا، 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کو ان کے ملکی خزائن سے محروم کرنا جاری رکھا۔ جب عوام ان کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے جان بچانے کی خاطر حکومت 1970 کو دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے، مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی، حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا۔ عوام نے احتجاج کیا، فوجی ٹولہ کے ساتھ مل کر مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ عوامی احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دیا۔ 4000 فوجی سپاہ، 34,000 بنگالیوں کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی، 90,000 فوجی سپاہ نے ان کے حکم کے تحت ہتھیار ڈال دیے۔ انڈیا نے قیدی بنا لیا، ملک 2 لخت کیا، 1 یونٹ کو توڑا۔ 4 صوبائی وفاق سینٹ کا حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی تعداد بڑھا لی۔ ان کے شاہی اخراجات کا بجٹ 1 کھرب سے 10 کھرب تک بڑھا لیا۔ 23 کروڑ کسانوں مزدور کے گھر ماتم کدا۔ 4 صوبوں وفاق سینٹ کا جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے گھروں میں شہنائیاں آج تک بجتی آ رہی ہیں۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کا افسر شاہی کا غلام محمد، اس کی انگریز داشتہ، فوج شاہی کا سکندر مرزا، اس کی خاتون اول ناہید مرزا، جنہوں نے ایوب خان کی زیر قیادت حکومتی ایوانوں کو شراب و زنا کی سرکاری کلبیں بنا رکھا۔ انگریز کے پالتو افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، منصف شاہی کے جسٹس منیر، انگریز کے پالتو شاہی طبقہ کے مجرموں نے پاکستان میں اسلام نافذ ہونے نہ دیا۔ مسٹر بھٹو نے 1 سال تک سول مارشل لا لگا رکھا تاکہ کوئی فرد اس سے روٹی کپڑا چھات کی بابت اور ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگانا، عوامی احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر مشرقی پاکستان پر فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ سے مل کر فوج کشی کا حکم دینا، 4000 فوجی، 34,000 بنگالیوں کو قتل کرنا، ملک 2 لخت کرنا، 1 یونٹ کو توڑنا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کی تعداد، ان کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراد کا بے شمار بجٹ بڑھانا، اس کا بوجھ بھوکی ننگی بے بس مظلوم عوام پر ڈالنا، اس معاشی قتال کو جاری رکھنا۔ روٹی کپڑا چھت دینے والا مجرم اہل وطن کا معاشی قتال کرنا جاری کر گیا۔ پیپل پارٹی کے دیالوں نے ملوں، کارخانوں، سرکاری دفاتر پر قبضہ کرنا جاری کر دیا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مل کر فوجی چیف کمانڈر ضیاء الحق کو مارشل لا لگانے، ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے کہا، جس کے بعد اس نے پاکستان پر تیسرا مارشل لا لگا دیا۔ اس نے دیالوں کو نکیل ڈالی، اسلام کے نفاذ کے عمل کو جاری کیا، لیکن روس کی جنگ کی وجہ سے اس کو پایۂ تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ 10 سال تک جنگ جاری رہی، روس کو شکست دی، ایٹم بم تیار کیا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، ملک کی معاشی حالت بہتر، چادر اور چار دیواری کو تحفظ دیا، مساجد تعمیر کرائیں، شراب کو بند کیا، ملک میں امن بحال کیا، فوج اور ملک کی شان آن بڑھائی۔ چوتھا فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے 1973 کا آئین توڑنے والا مجرم، اس کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ NRO 51% مستورات کا مخلوط تعلیم، مخلوط معاشرہ، مخلوط حکومت کے غیر اسلامی مجرمانہ قوانین کو آئین کا حصہ بنایا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف کہ مارشل لا کے غیر اسلامی ملکی غدار جگیردار فوجی سیاسی ٹولہ کے تمام مجرموں کا مل کر 23 کروڑ فرزندان اسلام پر NRO کی 51% مستورات، 49% مردوں کا ملکی وسائل، خزائن، زر مبادلہ پر بالجبر قبضہ کرنا
ان کے شاہی طبقہ کے 1.5 لاکھ مجرموں کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراد، قیمتی گاڑیوں، خربوں کی عالیشان رہائش گاہوں، 1.5 لاکھ مجرموں کی رشوت، کمیشن، کرپشن کون بند کرے گا؟ انگریز کا پروردہ ملکی جگیردار بھی یہ، ملکی غدار بھی یہ، حکمران بھی یہ، انتظامیہ، عدلیہ، فوج کے سربراہ بھی یہ، پاکستان میں اسلام کے نفاذ کو روکنے والے مجرم بھی یہ، 23 کروڑ عوام کی نسلوں کے ملکی وسائل، خزائن، زر مبادلہ سے محروم کرنے والے مجرم بھی یہ، حکومتی ایوانوں، اداروں کے حکمران بھی یہ، فوجی چیف کمانڈر بھی یہ، 1951 تا 1958 تک افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان مسلط کرنے، وزیر اعظم کو قتل، 6 وزیر اعظم کو حکومتی ایوانوں سے باہر پھینکنے والے مجرم بھی یہ، اسلامی آئین کے نفاذ کو روکنے، ملکی وحدت، ملی جمعیت کو 4 صوبوں اور 4 قومیتوں میں بدلنے والے مجرم بھی یہ۔ اس کے علاوہ وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ کے حکومتی ایوانوں، اداروں کے ذریعے 23 کروڑ کسانوں، مزدور کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ کو لوٹنے، ان کو محروم کرنے کے مجرم بھی یہ، مشرف کی باقیات کے NRO، ان کی 51% مستورات کو حکومتی ایوان، ادارے مہیا کرنے کے مجرم بھی یہ، افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے شاہی طبقہ کو 1.5 لاکھ قیمتی گاڑیوں اور ان کا پٹرول کا بجٹ لوٹنے والے دہشت گرد بھی یہ، رشوت، کمیشن، کرپشن سے خربوں کی ملک بیرون ممالک ملیں، فیکٹریاں، کارخانے اور تجارتی اداروں کی ملکیتوں کے مجرم بھی یہ، تمام فوجی سیاسی مجرموں، رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، سیاسی جماعت مسلم لیگ کاف کی تمام باقیات، شجاعت حسین، پرویز الہی، شیخ رشید، فواد چودھری، شہزاد اکبر، MQM کے مجرموں کو تحریک انصاف کے عمران خان کی حکومت کا حصہ بنانے کے مجرم بھی یہ، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے 6-7 ہزار جگیردار حکومتی ٹولہ یا یہاں کی 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ کے مجرم بھی یہ، مشرف کے 49% مردوں، 51% ان کی مستورات کے مرد و زن کو حکومتی ایوانوں، اداروں پر مسلط کرنے کے مجرم بھی یہ، ان مجرموں کی تمام جائیدادیں ضبط کرنا، 1 یونٹ کو بحال کرنا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے اضافی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کو ختم کرنا ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یا اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما، آمین ثم آمین۔